جیسے مولا علی کو یا اہل البیت کو اللہ کا درجہ دینا. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، کوئلوں پر جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی بنیاد عقیدت ہے، اس کی بنیاد کوئی شرعی جواز یا عدم جواز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں دلیل ہے ہمارے پاس. صرف اتنا بتائیے گا کہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اہل بیت ان کی اجازت دیتے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے یا اہل البیت نے کوئی کہا ہے. چیز ایسی کی جا سکتی ہے جس وہ کی اللہ یعنی رسول اگر تو وہ اور قرآن کا حوالہ دیتے ہو نا تو پھر تو ہم یہ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہے. جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا، یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے. آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ، رونے سے نہیں روکا کسی جگہ. پیٹنا. یہ کیسا ہے؟ خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح میں نے کیا ہے، میں ابھی بھی کرتا ہوں. اور کس طرح؟ یعنی قمیض اتار کے نہیں کرتا ہوں. اچھا. قمیض کے اوپر سے کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا. خون بھی نکالتے ہیں؟ نہیں، خون نہیں نکالا، کوئلوں پہ چلے نہیں چلا. اور زور زور سے سینے ہاتھ مارے ہیں سینے. شیعہ کے اندر دو نمبری پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا، ذاکرین کے بارے میں اتنے پیسے تو شمر کو دے دیں، خولی کو دے دیں تو وہ بھی مجلس پڑھ لے گا، کیونکہ اسے ان سے زیادہ پتہ ہے. ظاہر ہے قاتل ہیں وہ. تو سر آپ ان ذاکرین کو شمر اور خولی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، پیشہ ورن ہیں، تاجران خون حسین ہیں، بیچتے ہیں. سخت نہیں ہو گیا زیادہ؟ ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو شیعہ حضرات کا کلمہ اور اذان ہے ڈیفرنٹ ہے ہم سے. کیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی گئی؟ اور کیا یہ جو اذان یہ جو آج رائج ہے یہ حضرت علی کی خلافت یا امام حسن کی خلافت کے دور میں بھی دی گئی؟ جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے. اس کو تمام شیعہ فقہا، قدیم بھی جدید بھی، سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. اذان میں پڑھتے ہیں، چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے اس کا، لیکن یہ جز اذان نہیں ہے. یہ صراحت ہے شیعہ علماء کی. لیکن جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے. ہاں وہی ہے، اس میں یہ شامل کیا گیا ہے. اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے. مثلا ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کے دوران آپ بہت سارے کھانس بھی لیتے ہیں، ادھر ادھر کی بات بھی کر لیتے ہیں. نماز کے اندر آپ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں، مثلا کوئی جملہ اپنا بول لیتے ہیں یا کوئی عربی جملہ یا کوئی اور دینی غیر دینی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اذان کے اندر اجازت ہے. آپ اذان دے رہے ہیں تو ساتھ کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ موبائل لینا سننا ذرا، کسی کو اذان کے دوران بھی کہہ دیا آپ نے، تو اذان نہیں خراب ہوتی، اذان باطل نہیں ہوتی. اور اگر میں روزانہ اذان اور نماز کی شرائط مختلف ہے. تو اذان میں جواز موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اذان سے ہٹ کر. اگر میں روزانہ کہوں اچانک ایک خاص موقع پہ کہ یہ موبائل پکڑنا یار، ہر اذان میں. اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے دور میں تو یہ شامل نہیں تھی نا؟ نہیں تھی. سر یہ کیوں تاثر پاکستان میں عام ہے کہ ایران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا، اس کی زیارت ہوتی رہی، پھر ترکیہ اور سعودیہ کا اعتراض ہوا، پھر یہ سلسلہ رکا، مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جنہیں ان سے عقیدت ہے یا اس سے عقیدت ہے، اور ایک عرصے تک عید شجاع بابا منائی جاتی رہی. یہ ٹھیک ہے؟ یہ لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا. دیکھیں یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ایک تاثر ہے کہ آپ ایران کا ماڈل پاکستان میں لاگو کرنے کے خواہاں ہیں. ہاں اچھا سوال کیا آپ نے.
جامعہ عروۃ الوثقی ماشاءاللہ 1000 کے قریب بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں اور 18 سے 25 ایکڑ زمین ہے وہ بھی لاہور میں. ہسپتال ہے, بچیوں کا مدرسہ ہے, بچوں کا مدرسہ ہے, ہنرستان رشد کمپلیکس ہے, ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, پیرا میڈیکل کالج ہے, پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, آئی ٹی ٹاور ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ شیعوں والا سوال کیا آپ نے. ہاں. آپ سر تنخواہ لیتے ہیں؟ سارے راز کھولیں گے آج.